الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم ایک بہت ہی حساس، بہت ہی امپورٹنٹ، جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے، وہ ہے خودکشی۔ خودکشی ایک ایسا لفظ ہے جو زبان پر آ جائے تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ صرف ایک فرد کا ذاتی فیصلہ نہیں، بلکہ ایک سماجی، نفسیاتی اور دینی اور سماجی مسئلہ ہے۔ آج اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جید عالم الدین، ادبی و علمی شخصیت، اسلامی اسکالر جناب قاضی سلامت اللہ حفظہ اللہ، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ان کا ضلع چترال میں ایک بڑا ہی کردار ہے۔ قاضی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا۔ قاضی صاحب، آج خودکشی کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے بطور عالم الدین، ایک اسلامی اسکالر، دین کے نظر میں ایک انسانی جان کی کیا حرمت ہے کہ اللہ رب العالمین دین اور اسلام ہم سے ایک انسانی جان کی حرمت کی کہاں تک تاکید کرتا ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم، آپ نے اپنی اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے موقع دیا۔ جہاں تک انسانی نفس کی بات ہے تو یہ دین کے مقاصد میں سے، اسلام کے بنیادی جو مقاصد ہیں ان میں سے جان کی حفاظت جو ہے وہ بنیادی اس کی حیثیت ہے کہ جان کی حفاظت کے لیے دین اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ من قتل نفسا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس کسی نے کسی نفس کو قتل کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں سزا دینے کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہ جس طرح دوسرے کی جان لینا حرام ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کی وعید ہے اور اس کی سزا ہمیشگی کے لیے ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کسی فرد کو، کسی عورت کو، کسی کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی جان کو ضائع کرے۔ جان دینے والا بھی اللہ ہے اور جان لینے والا بھی اللہ ہے، یعنی اللہ کا یہ حق ہے، اور اپنے مقررہ وقت میں اور جب اس کا ٹائم پورا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ امانت انسان سے لے لے گا۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے، اسباب کوئی بھی ہو، اسباب کوئی بھی ہو، حالات کیسے ہو، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنی نفس کو تلف کرے، ضائع کرے، اور اس کا جو ہے وہ اس کی وجہ اپنے والدین پر، اپنی سوسائٹی پر، سماج پر، امتحان پر، اپنی نکاح پر، اپنی بہت ساری چیزوں پر لوگ ڈال رہے ہیں، یہ اس کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے دین سے ہم ناشنا ہیں، اسلام سے ہم نابلد ہیں، اور اس کو وہ فوقیت وہ نہیں دے رہے اپنی زندگی میں کہ دینی تعلیمات کیا ہے، اس معاملے میں خدا کا کیا حکم ہے، رسول کا کیا حکم ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کے لیے ریسرچ کا اور تحقیق کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اس چیز کے لیے نہیں ملا کبھی کہ ہماری جان کی کیا حیثیت ہے اسلام میں۔ تو یہ جو ہے اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ ہم خود دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کریں اور اپنی جان کی بھی حفاظت کرنے والے بنیں۔ مولانا محترم، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ خودکشی جو ہے اس کی شریعت اس کو کہاں دیکھتی ہے؟ شریعت میں خودکشی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے، اور جو اپنے نفس کو، جو اپنی جان کو خود ہی مار ڈالتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس سائٹ پہ جا رہے ہیں، آپ اس سے فیصلے کی طرف آپ نکل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحیمیت کا واسطہ دے کر
کہتے ہیں کہ میں آپ کے مسئلے کو حل کرنے والا اور آپ کی جو کچھ ہے جس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں، میں آپ پر مہربان ہوں، میں رفیق ہوں، میں آپ پر رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، مجھے یہ مسئلہ مجھے سونپ دے، مجھے میرے سامنے آپ دعا کریں، میں آپ کے مسئلے کو حل کروں گا۔ لیکن جب انسان اپنے نفس کو قتل کرتا ہے تو حدیث شریف میں اس کے لیے بہت سخت وعید، میں نے ایک حدیث یہاں پہ نوٹ کی ہے بخاری کے حوالے سے، امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسموه في يده يتحاساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجا بها بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو کچھ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کر دے، خودکشی کر لے، کہا گیا ہے کہ جہنم میں اس کو ایک پہاڑ دیا جائے گا، یہ پہاڑ سے گرتا جائے گا، جہنم کی اپنی ہولناکی چھوڑے، اور جہنم کے اندر بھی ایک بڑا پہاڑ ہوگا، اور وہ قیامت تک اور جب تک جہنم ہے یہ شخص پہاڑ سے گرتا جائے گا، روزانہ آئے دن اس کا یہ کیفیت پہاڑ کے اوپر سے گر کر دوبارہ گر کر کیا ہو جائے گا، یہ قتل ہوتا جائے گا، اور پھر اس کو جان دی جائے گی۔ یہ سلسلہ ہوگا اس کے ساتھ، یہ ایک عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور دوسری یہ کہ اگر کوئی زہر کھاتا ہے، زہر کھا کے اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے، اپنے نفس کو تلف کرتا ہے، تو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں زہر دیا جائے گا، اور یہ زہر کھائے گا، قتل ہوگا، مر جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا جہنم کے اندر، پھر یہ زہر کھائے گا اور پھر مر جائے گا، پھر اس کو جان دی جائے گی دوبارہ، اور پھر یہ اپنے آپ کو قتل کرے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، خالداً مخلداً فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ نظر گئے کتنی ہولناکی اور سخت عذاب کا وہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی شخص، مختلف طریقے ہیں خودکشی کے، اگر کوئی اپنی کسی تیزدار آلے کے ساتھ، کسی چھری کے ساتھ اپنے آپ کو تلف کرتا ہے، اپنے آپ کی جان لیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں جو ہے چھری دیا جائے گا، حدید، کوئی لوہا دیا جائے گا، اس کے ساتھ یہ اپنے پیٹ کو جو ہے نا چیر دے گا اور پھر مر جائے گا، پھر قتل ہوگا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اس کے ہاتھ میں یہ دیا جائے گا خالداً مخلداً فیہا ابدا۔ اور چونکہ یہ عربی زبان ہے، عربی زبان کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، یہ اس سے کبھی اس کو وہ خلاصی نہیں ملے گی، یہ اس کی سزا ہے۔ اندازہ لگائے ہمارے لیے واسطے مسلم ایک صحیح حدیث کافی ہے اگر ہم اس پر سوچیں، اور الفاظ کے اندر جو شدت ہے، جو سختی ہے، اور جہنم کے اندر عذاب کی جو صورت ہے وہ ناقابل بیان ہے، ناقابل بیان۔ گویا کہ وہ لوگ جو ڈپریشن میں شکار ہے، پریشانی میں شکار ہے، یا معاشرے نے ان کو اس قدر تنگ کیا ہوا ہے، وہ لوگ خودکشی کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم لوگ سکون کی زندگی بسر کریں، لیکن حقیقت میں جو دین اسلام اور شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آنے والی جو زندگی ہوگی، جو آخری زندگی وہ اس سے بھی بدتر ہوگی، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب کا وعید سنا دیا گیا ہے۔ ظاہر جی دنیا کی زندگی محدود ہے، اگر وہ جس پریشانی میں بھی ہے، جس کیفیت سے دوچار ہے، وہ لمیٹڈ ہے نا، وہ آپ اس کے ایام کو اگر 80 سال بھی وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے آپ گن سکتے ہیں، لیکن جو خالداً مخلداً فیہا ابدا کا جو لفظ ہے وہ تو ان لمیٹڈ ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو ایک عاقل انسان کیوں وہ یعنی اس طرف چلے جائے اگر مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی ہم بھی اس چترال کے رہنے والے ہیں، چترال کی بات سے آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بچیاں زیادہ تر 25 ایج سے لے کر 30 ایج تک کی بچیاں خودکشی کر رہے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، یا پیپر میں نمبر کم آئے، یہ چھوٹے مسائل کی وجہ سے وہ لوگ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خودکشی کے بڑھتے ہوئے جو رجحان ہے اس کے بنیادی اسباب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ٹھیک ہے۔ ہماری جو تربیت ہے، جو دعوت کا جو دائرۂ عمل ہے،
وہ ہمیں بہت محدود دیا گیا ہے، کوئی مشکل نہیں دیا گیا ہے. ہم سے نہیں کہا گیا ہے آپ اپنے گھر سے نکل کر سیاست بیت سے آگے جا کر سیاست مدنیہ اپنے گاؤں کی اصلاح کریں، اپنے گاؤں کی اصلاح کے بعد اپنے ضلع کا آپ ٹھیکیدار بنیں اور اس کے بعد آپ پوری پاکستان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں. ٹھیک ہے لوگ کرتے ہیں، لیکن اسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو. اہل کیا ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں جو آپ کے سبورڈینیٹ ہیں، جو آپ کے ماتحت لوگ جو گھروں میں رہتے ہیں. کوئی آپ سے بیوی کا رشتہ ہے، مودت کا رشتہ ہے، کوئی آپ سے بیٹی اور بیٹے کا کسی کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ، وہ بھی انتہائی محبت کا رشتہ ہے. اگر گھر کا فرد جو بڑا ہے اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر والے کے ساتھ کیسے پیش آؤں، میں اپنے بچیوں کا کیسے ان کے ساتھ وقت ان کو دوں اور ان کا سنوں اور ان کے مسائل سنوں. ٹھیک ہے، اور جو کچھ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں اسلامی دائرے کے اندر، اخلاقیات کے اندر، نیریٹو سائنس کی جو باتیں اور تعلیمات ہیں، میں ان کو ایک فرینڈلی ماحول میں سکھاؤں. یہ اسی سے رکتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اسی سے رکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم سکول جاتے ہیں، وہاں بھی پرنسپلز ہیں، وہاں بھی اخلاقی تعلیمات کے اساتذہ ہزاروں تنخواہ لیتے ہیں، اسی چیز پر مامور ہیں کہ وہ لوگوں کو اخلاقیات سکھائے، مقصد زندگی سکھائے، اور ان کے معاشیات اور ان کی سورس آف جو انکم ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کو وہ طریقہ بتائے کہ لوگ کیا ہو جائے، ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو، ان کی معاشی زندگی اچھی ہو، ان کو روزگار ملے اور ان کو وہ مرد بنائے، وہ فرد بنائے جو معاشرے میں سروائیول لڑ پڑیں. یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر گھر کا ماحول، خاص کر والد اور والدین جو دونوں جو ہے میاں بیوی ماں باپ جو ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری رسپانسبلٹی سے سبکدوش ہو جائے، بالخصوص اپنے بچوں کے معاملے میں. میں اس طرح کے ماحول کو دیکھا ہے، بچوں میں اور والدین میں اسپیس ہوتا ہے، عموماً اسپیس ہوتا ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے اور جنریشن گیپ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ماں باپ میں کافی فاصلہ ہوتا ہے جنریشن کا، وہ آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات کو اور وقت کے بدلتے تقاضوں کو نہیں سمجھتے. اس وجہ سے والدین تھوڑا سا تحکمانہ مزاج کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے کام سے جب گھر آ جاتے ہیں اور ان کی تربیت جو ہے وہ نہیں ہوتی بچوں کے ساتھ کھیلنے، ان کا سننے اور ان کی باتیں، ان کا ہوم ورک، ان کی چیزیں. فرینڈلی ماحول میں کوئی بھی بات ہو اپنے بچے کے لیے اتنا ایزی بناؤ، اتنا آسان ایکسیس ہمیں دینی چاہیے کہ وہ ہم سے پوچھ سکے ہنسی مذاق میں، وہ آپ کو بتا سکے اپنی ہر چیز. پھر یہ مسئلہ کبھی بھی وہ نہیں ہوگا، آپ خود اس کو حل کرنے والے بنیں گے. آپ کے بچے کے راستے میں اگر کوئی واقعی فی الواقع کوئی رکاوٹ بنی ہے یا اس کا نفسیات کا کوئی مسئلہ ہے، رکاوٹ نہیں ہوتی ہر وقت، اور اس کا نفسیات کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی ہیزیٹیشن اور الجھنیں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ ایسا سمجھتا ہے یہ باپ کا کام ہے، یہ ماں کا کام ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو سنبھالے، اس کو سمجھائے پیار کی ماحول میں، محبت کے ماحول میں. بالکل. اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خودکشی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، روز بروز جو بڑھ رہے ہیں، کیا اس میں ہماری ایمانی کمزوری کا بھی عناصر ہے کہ ہماری ایمان اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم فوراً چھوٹے چھوٹے معمولی باتوں پر نا امید ہو جاتے ہیں، فوراً خودکشی کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں اور آخری آرامگاہ سمجھتے ہیں؟ کیا اس میں ہماری ایمان کی بھی کمزوری ہے؟ حافظ صاحب میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس میں اختلاف کروں گا، اس وجہ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی جو ایتھسٹ ہیں، دہری ہیں، جو مسلم کمیونٹی کے فرد نہیں ہیں، ان کے ہاں یہ رش بہت کم ہے. حالانکہ ان کا کسی اللہ پر، رسول پر، آخرت پر اور عقیدہ توحید پر ایمان نہیں ہوتی، لیکن وہ بنیادی انسانی جو اخلاقیات ہے اس پر معمور ہے اور اس پر وہ اس کو فوکس کرتے ہیں، بنیادی انسانی اخلاقیات کو. وہ اپنے حق کو لینے کا فن جانتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ دوسرے کا حق دے دیتے ہیں. یہ انسانی معاشرے میں انسانی جو حقوق ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے لنک ہوتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. یہ نوبت کبھی نہیں آتی، ٹھیک ہے. لیکن بحیثیت مسلم جب ہم سوچتے ہیں، ظاہر ہے والدین اگر اپنی ذمہ داری سے وہ غافل ہو اپنی ذمہ داریوں سے، گھر کی ذمہ داریوں سے، ظاہر ہے وہ دین کا بھی مسئلہ ہے، ان کو حکم ہے کہ وہ فرد شادی کرے، وہ فرد بیوی رکھے جو خود اس بیوی کو حقوق دے سکتا ہے، اس کے رائٹس کو پورا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچیوں کے حقوق کو پورا کر سکتا ہے اور ان کا سن سکتا ہے اور اپنی کنبے کی اہمیت اور حیثیت کو جانتا ہے اور ان کو اس کے اوپر ایک نگران مقرر کیا گیا ہے. نگران
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम सब चरवाहे हो, ठीक है। तुम हर एक अपने जो है अपने लेवल के बारे में, अपने घर के अफराद जो उनके मेंबर हैं उनके बारे में से पूछा जाएगा। अल्लाह ने उनको उनकी सबॉर्डिनेट उनको मातहत बनाया है ना, तो ये ज़ाहिर दीन का मसला भी है, इस्लाम का मसला भी है और ईमान का मसला भी है। लेकिन ये सब कुछ ईमान की वजह से नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं कि वो लोग भी जो इस्लामी माशरे के फ़र्द नहीं है, सोसाइटी के फ़र्द नहीं है, लेकिन ये वो नहीं कर रहे काम, इस काम में मुलविस बहुत कम है हमारे मुकाबले में, हमारा रश बहुत ज़्यादा है उससे। तो बहैसियत आलिम दीन, बहैसियत इस मुआशरे के एक फ़र्द होने के नाते आप क्या समझते हैं कि इस ख़ुदकुशी के रोकथाम में बहैसियत ख़ानदान, बहैसियत असातिज़ा और मजहबी अफराद का क्या किरदार होना चाहिए कि वो इस ख़ुदकुशी के जो बढ़ती हुई अनासिर इसको रोक सकें? इसका ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत अच्छा फ़ोरम दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत, जो जुमे की नमाज है ना, जो सुन्नत है और जो फ़र्ज़ हम अदा करते हैं, महल्ले के सारे बड़े छोटे और एलीट क्लास, दरमियानी क्लास, गरीब, सब हम वज़ू करके हम पाक साफ़ होके हम आ जाते हैं आलिम दीन के पास। कोई ऐसा फ़र्द नहीं होता जो जुम्मा ना पढ़ता हो। नमाज़ों में सही होता मुमकिन है कि तसाहुल हो, ठीक है, गफलत हो, लेकिन जुमे के लिए कोई ऐसा नहीं है, दिखाने के लिए भी आदमी आ जाता है, क्योंकि वो इस्लामी सोसाइटी का फ़र्द है, जो कल उसने मरना है, जनाजे लोगों ने पढ़ाना है और कब्र में उसको उतारना है, तो वो इस खौफ में भी ना बहुत सब बड़ी बेनमाज जिसको हम कहते हैं नमाज ना पढ़ने वाले वो भी आ जाते हैं। तो उलमा पर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो बहुत ज़्यादा है, वो उनको समझाए, इन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाए। ये जो मौज़ूआत है और आलिम भी वही है जो अपने वक्त के हालात के तकाज़ों को समझे, ठीक है, उसी पर उसकी गुफ्तगू हो, उसी पर उसके पास दलाइल हो, उसी पर जो है वो लोगों के बाहरी मजमूई नफ्सियात का इदराक हो, ठीक है जी। तो सब आपके सामने हाजिर हैं, आपको इज्जत देते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस टॉपिक को बार बार इतना इस टॉपिक पर बोलना है कि मुआशरे में ये बात फैल जाए और घरों में ये बात डिस्कस हो जाए कि आज का मौजू क्या था, आज का टॉपिक क्या था, खुदकुशी था, खुदकुशी हराम है। और वालिदैन को समझाया जाए कि वो अपने बच्चों के साथ बैठे, फ्रेंडली माहौल पैदा करें और वो उनकी सुने, वो क्या कह रहे हैं, जो चीज़ें काबिल रिजेक्टेड हैं, काबिल रद्द है, वो रद्द कर दे, लेकिन तरीके से करे, हिकमत और दानिश के दायरे में करे, ठीक है। और जो चीज़ें अपनाने की है और ज़िंदगी और हम कहते हैं ये शख्सियत और पर्सनैलिटी का हिस्सा जिन चीज़ों को बनाना है वो बनाए और ख़ुद भी इस पर अमल पेरा हो। उस पर जब अमल पेरा होगा तो इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जब हम गाफिल होंगे, जब आलिम इस पर नहीं बोलेगा, जब सुनने वाला घर जाके इस टॉपिक को ज़िरबेस नहीं लाएगा और जब अपनी शख्सियत का हिस्सा नहीं बनाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो ऐसी वाक़यात होगा। बिल्कुल दीन इस्लाम जो है वो हमें नाउमीदी, मायूसी से रोकती कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमतों से नाउमीद ना हो। तो बतौर आप आलिम दीन क्या समझते हैं वो लोग जो छोटे छोटे बातों पर, घरेलू मामलात, बेरोज़गारी वगैरह की वजह से वो लोग नाउमीदी की तरफ जाते हैं, फिर इस नौबत तक आ जाते हैं कि वो लोग खुदकुशी करते हैं कि दीन इस्लाम हमें नाउमीदी से किस हद तक रोकता है? ये हुक्म है, जैसे आपने कहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते मुसलमान। और एक और जगह में कहा ये काफिर मायूस होते हैं क्योंकि वो अल्लाह के साथ वो इंटरलिंक नहीं होते, वो उसका ताल्लुक़ नहीं रखते ना। तो मुसलमान जो है, मुसलमान की जो सिफत बयान हुई है वो मुत्तक़ी होता है, मुत्तक़ी। और तक़वा से भी एक कदम आगे बढ़कर वो एहसान और मुहसिनीन के दर्जे में रब उसको देखना चाहता है। मतलब ये कि वो मायूस खुद भी नहीं होता, बल्कि आगे बढ़कर वो मायूस लोगों को संभालता है। ये एहसान है, एहसान का मर्तबा है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यत्तक़िल्लाह फहुव हस्बुहु वमन यत्तक़िल्लाह फहुव हस्बुहु वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु। देखो ये बातें हमसे क्यों की जा रही हैं? कोई इसको आज़मा के देख ले, कोई तवक्कल करके देख ले, कोई तक़वा इख्तियार करके देख ले, कोई तक़वा के मदारिज आगे बढ़कर एहसान के मर्तबे पर फाइज होकर देख ले, तो अपने रब की मदद को वो खुद अपनी आँखों से देख लेगा। और उसकी जो मायूसियाँ हैं, उनकी जो माशी मजबूरियाँ हैं, मैं यहाँ जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ,
لوگ کہیں گے یار جاب نہیں ہے، حالات خراب ہے، اور اللہ کی طرف بڑھنے سے کیا ہوگا، تقوی اختیار کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک انسان کا دل اگر زندہ ہو، اگر وہ مسرت اور حصول مسرت کے لیے کوشاں ہونا، تو ریڑھی لگائے بازار میں، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو دے دیتا ہے، اس کی اللہ فرماتے ہیں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرا گاہک ہے، یہ میرا کسٹمر ہے، یہ کہاں سے اٹھ کر آیا ہے۔ انسان کا علم بڑا محدود ہے، انسان کا دائرہ عمل بھی محدود ہے۔ میرے رب کا علم اور اپنے بندے کے اس پر مہربان ہونا، شفیق ہونا، اللہ محدود ہے نا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں، ہمیشہ میں اپنے درس میں، اپنے جمعے کے خطبوں میں کہتا ہوں کہ تقوی اور احسان کے مرتبے پر فائز ہونے کی کوشش کر کے دیکھو، فائز ہونے کی کوشش دوڑ میں حصہ پہلے لو، پھر اپنے رب کی مدد کو دیکھو۔ بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ ایک عالم دین کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ جمعے میں اور درس دروس میں اس طرح کے موضوعات ڈسکس کرے، نوجوانوں کو، بچیوں کو، ماؤں بہنوں کو یہ سمجھائے کہ خودکشی حرام ہے، اس طرح موضوعات کو زیر بحث لائے۔ کیا اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا بھی یا ضلعی تنظیم کا بھی کوئی اس معاملے میں، اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی اچھا اقدامات ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک بات میں یہ عرض کر دوں، ہمارے چترال ہے نا جہاں ہم رہ رہے ہیں، تو یہاں پہ کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں خوشی ہوتی ہے، تو اس کو سپورٹ کرنے والے، اس کو انجوائے کرنے والے لوگ بھی نا ہزاروں میں ہوتے ہیں۔ آپ شہر میں جائیں گے، ایک گلی میں بچہ پیدا ہوگا، اور گلی میں بسنے والے جو لوگ ہوتے ہیں 10 15 20 افراد کو پتہ ہوگا کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ چترال میں ایسا نہیں ہے، چترال میں 5 سے 6 ہزار 10 ہزار ہر شخص کے فالوورز ہیں، ہر شخص کے تعلقات ہیں، اس لیے یہاں خوشی بھی نا ایک انتہا میں چلی جاتی ہے، خوشی بھی ایک ایکسٹریم کی طرح ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی اپنے گھر میں بچے کے لیے عقیقہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لوگ، بہت سارے لوگوں کو توقعات اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، ان کے گھر میں مبارکباد دینے آتے ہیں، اور فیس بک میں اور مختلف چیزوں میں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہاں خوشی بھی کیا ہوتا ہے، ایکسٹریم اور انتہا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا بچہ اور کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تو اس میں بھی حصہ لینے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر شخص گویا کہ یہاں پہ ایک بڑا پرسنالٹی ہے، چترال کا یہ حسن ہے، چترال کا یہ حسن ہے، لیکن اس کو بیلنس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا بچہ ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کو مبارکباد دینے والے 6-7 ہزار لوگ نہیں ہوتے، بلکہ لاکھوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک ڈاکٹر ہے، پیشہ اپنا کمائے گا، اپنا کھائے گا، تو اس کا کیا کوئی وہ تو نہیں ہے، ایک عام چیز ہے، عام پروفیشن ہے نا۔ اسی طرح اگر کسی کا بچہ بہت کم نمبروں کے ساتھ ڈاکٹر نہیں بنتا، یا انجینئر نہیں بنتا، یا کوئی کیپٹن نہیں ہوتا، یا کوئی اور کسی اپنے شعبے میں، تو اس کو کوسنے والے اور اس کو جو ہے نالائق کہنے والے اور مختلف چیزوں کے ساتھ، اور ان کے والدین کی مستقبل کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہے متاثر تھے، ان کے والدین کی نیت اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، اور بچے کو جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایسے لوگ جو ہے اس کی پرسنل زندگی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، حصہ لیتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا اس کو پریشر کو برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے، اس پریشر کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا بچہ، اور اپنے آپ کو نا وہ تلف کر کے، اپنے آپ کو وہ ختم کر کے نا اپنی جان ان سے چھڑوا لیتا ہے۔ یہ بہت غلط کام ہے، کسی کے پرسنل کام میں، کسی کے بچے کی زندگی میں، کسی کے بچے کی زندگی میں اتنا انٹرسٹڈ ہونا، یہ خود بھی کیا ہے، فارغ لوگوں کا کام ہے۔ فارغ لوگ ہیں ہم، فارغ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے نے کتنے نمبر لیے، آپ کی بیوی آج بازار گئی تھی اور وہاں سے کیا اٹھا کر لائی ہے، تم خود کی جب بازار جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو، کیا کیا لینا ہے، کتنا خرچہ لایا ہے، بہت پرسنل چیزیں ہیں کہ لوگ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ چترال میں بچے یہ جو پریشر برداشت نہیں کر سکتے ہیں، پریشر، اسی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر خودکشیاں کرتے ہیں۔ تو میرا درخواست ہے کہ اپنے کاموں کو اپنے پاس رکھو، اپنے مسائل کو خود حل کرنے والے بنو، اور کسی کے دوسرے کے بچے پر تبصرہ کرنا، بیٹی کی شادی پر کرنا، اور اس کی نکاح ٹوٹ جائے اس پر کرنا، کسی کو طلاق ہو جائے، کوئی مبارات کرے، اس پر آپ اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ فارغ ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا بیلنس ہونی چاہیے، پلیز اس کو ذرا اس میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے لیے مسائل بیان کریں۔ بالکل مولانا محترم، آپ نے بہت ہی بہترین پیغام ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو، ہماری بہنوں کو دے دیے، لیکن آپ اپنا آخری پیغام ان ہمارے بہنوں کو، بھائیوں کو جو اس دنیا سے نا امید ہے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، تو آپ ان کو آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے کہ خودکشی اس مسئلے کا حل نہیں ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ دیکھو میں کیا حل دوں گا، اسلام اس کا حل دیا ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع، تم سب راعی ہو، تم سب نگران ہو، ٹھیک ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ،
اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اگر یہ دل و دماغ کی دنیا میں یہ سرایت کر جائے، عقیدے کا، نظریے کا، مزاج کا، شخصیت کا حصہ بن جائے، ٹھیک ہے، میرے گھر کے 3-4 افراد کا کیا ذمہ دار، ٹھیک ہے، اور سب اگر مل کر ایسا کریں گے تو ایک بہترین اجتماعیت وجود میں آئے گا. بہترین اجتماعیت. ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں نا، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے شروع کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو میں عرض کروں گا کہ اپنے گھر پر فوکس کرو. اب یہ چیز ہے میرے ہاتھ میں، یہ آلہ ہے، اس پر حکم نہیں لگتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. صاحب آلے پر حکم لگتا ہے. یہ جو جس کا یہ موبائل ہے وہ اس کو کیسے استعمال کر رہا ہے. بالخصوص ہماری بچیاں جو ہے اس میں ان باکس میں، اس کے میسنجر میں، اس کے ٹویٹر میں، اس کے واٹس ایپ میں اس کو مس یوز کرتے ہیں. ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی ہے. یہ ایک مستقل تربیت ہے کہ موبائل کیسے استعمال کی جائے. ایک سائنس ہے. اگر والدین خود جو ہے نہ سمجھنے والے ہو، وہ خود غیر سنجیدہ ہو، تو بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. میں ریسرچ کر رہا تھا، اس میں زیادہ تر جو خودکشی کے مسائل ہو رہے بچیوں کے وہ یہی ہے کہ وہ مس یوز کرتے ہیں موبائل، ٹیکسٹ وغیرہ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے، پھر آخر ایسی بات آ جاتی ہے ان کے دونوں کے درمیان، پھر وہ اس جنریشن کو برداشت نہیں کر سکتے، خودکشی کی طرف جاتے ہیں. اور یہ بھی میں یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں مجھے بریفنگ ملتی ہے، بالخصوص جو خواتین کے ڈیسک کو وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے لڑکوں کے ذریعے سے. اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ بچی ہے، اس سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ اپنا پکچر بھیجو، آپ کیسے ہیں، تو وہ اپنی پکچر بھیج دیتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس لڑکے پر کہ میرا کوئی ہمدرد ہے، میرا کوئی محبوب ہے، کوئی عاشق ہے، اور اس پر ٹرسٹ کر کے وہ اپنی اس کو جو ہے نا سینڈ کرتی ہے اپنی پکچر. پھر یہ لڑکا اس پکچر کو لے کے اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ آپ کے بھائی کو دوں گا، آپ کے باپ کو دوں گا، اور اس کو میں موبائل کر دوں گا. تو اس کو بلیک میل کر کے مزید جو ہے اس کی جان لے لیتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو ذرا دیکھ لے، اپنے بچوں بیٹوں کو دیکھ لے کہ وہ کس نہج پہ، کس سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں. دیکھو جس زمانے میں ہم ٹین ایج میں تھے ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر وہ چیزیں کم تھی بنسبت اس دور کے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے باقاعدہ ایک بچے کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جب چاہے جو چاہے یہاں سے وہ کشید کرتا ہے، یہاں سے اخذ کرتا ہے، وہ آگے بھیجتا ہے، لیتا ہے اور ڈیلیٹ کرتا ہے. والدین نہیں دیکھ سکتے. اس موضوع پر پھر یہ میں کہوں گا کہ والدین پھر ونس اگین جدید دور کے تقاضوں کو سمجھے کہ بچوں کو کس عمر میں وہ اسمارٹ فون دے رہے ہیں، بچیوں کو کس عمر میں وہ اسمارٹ فون دے رہے ہیں، اور کیا وہ بچی اس کے ساتھ فرینڈلی ماحول میں ہر وہ چیز اپنے باپ کو دکھا سکتی ہے، کیا دکھانے والی بچی ہے، یا وہ اس کو چھپا کے کسی سائٹ پہ جا کے کسی لڑکے کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے. اس دور کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اسمارٹ فون ان باکس اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ لیں، اور گھر میں ماحول پیدا کریں کہ ہم نے ایک دوسرے کی موبائل چیک کرنی ہے، دیکھنی ہے. میں بھی والد بھی ان کے سامنے رکھ دے، والد صاحب بھی سب بھی سامنے رکھ دے کہ دیکھو بھائی یہ میرے فون ہے، یہ میرے کام ہے، یہ میری ایکٹیویٹی ہے. اور اپنے بچوں کو بھی اس ماحول میں لگائے کہ وہ بھی دکھانے والے اپنے باپ کو. یہ نوبت نہیں آئے گی، ورنہ لگیں ہوں گے آپ کے بچیاں خودکشی کریں گے، پھر جو ہے ہم اس جہنمی ہونے کی بات کریں گے، اور آپ کا مزید دل دکھے گا کہ دیکھو میرے بچی نے اس طرح حالت میں خودکشی بھی کی ہے، ادھر سے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہنمی بھی ہے. تو یہ بڑا آپ کو برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کسی کے گھر میں فوتگی ہو اور آگے سے کوئی مفتی فتویٰ بھی دے رہا ہو کہ جہنمی ہو گیا، اور اس نوبت نہ آئے، اللہ کرے. قاضی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، ٹائم نکالا، اور بالخصوص ایک ایسے موضوع جو بہت ہی حساس موضوع ہے، اور آج کل میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یہ خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم ناظرین اسی طرح ہم چترال کے جید علماء کے ساتھ مختلف موضوعات جو معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کو لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر. بہت